الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والسابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس سے پچھلی آیاتوں کے اندر بنی اسرائیل کے اوپر جو ذلت اور رسوائی اللہ تعالیٰ نے مسلط کی ہے اس کا بیان ہوا۔ پچھلے کئی رکوعوں سے جو بیان چلتا ہوا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں کی، اور بنی اسرائیل نے ان نعمتوں کے بدلے میں جنایات، تقصیرات اور جرائم بھی بے انتہا کیے۔ یہ اللہ رب العزت کی تکذیب بھی کرتے رہے، موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب بھی کرتے رہے، اور عجیب و غریب قسم کے مطالبات بھی کرتے رہے۔ اس سب کے باوجود اللہ رب العزت کی عنایات اور رحمتیں ان کے اوپر مسلسل رہی، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل اپنے آپ کو ایک خاص مقرب گروہ سمجھنے لگے۔ یہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور محبوب ہیں گویا کہ۔ تو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے نجات کا ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ کسی بھی گروہ، جماعت یا انسانوں کے اندر کسی مقدس شخصیات کو نجات حاصل کرنے کا ضابطہ کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی خاص قوم میں پیدا ہوا، کسی خاص نبی سے تعلق رکھنے والا تھا، کسی نبی کی قرابت رشتہ داری کی وجہ سے یا کسی بادشاہت کی رشتہ داری کی وجہ سے اس کو نجات مل جائے گی۔ یہ ضابطہ نہیں ہے، نجات کا ضابطہ کچھ اور ہے۔ اور صرف یہ یہودیوں کے لیے ضابطہ نہیں ہے، بلکہ تمام بنی نوع انسان کے لیے اللہ رب العزت ایک ضابطہ بیان فرما رہے ہیں یہاں پر۔ اس ضابطے کو ہمیں غور سے سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، جیسے کہ منافق دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں، اور جو ہے حقیقت میں وہ ایمان والے نہیں تھے۔ مشرکین بھی اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے بنایا ان کو تو کہیں گے اللہ نے بنایا، ضرور بضرور کہیں گے۔ تو مشرکین بھی دعویٰ کرتے تھے، ابراہیمی ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن ایمان صحیح ہونا ضروری ہے۔ تو فرمایا وہ لوگ جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، والذین ہادو، اور وہ لوگ جو یہودی ہو گئے۔ ہادو سے مراد یہودی، یعنی یہودی ان کو کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں سے چوتھے نمبر کے بیٹے کا نام یہودا تھا، یہ اپنے آپ کو اس کی طرف نسبت کر کے یہودی کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، تورات پر ایمان لانے والے، یہ یہودی کہلائے جاتے ہیں۔ آج بھی ان یہودیوں کی دنیا کے اندر بہت بڑی آبادی موجود ہے۔ یہ ایک نسل پرست لوگ ہیں، ان کے اندر غیر یہودی بننے کا سیٹ اپ نہیں ہے۔ یہ ایک خاص نسل میں پیدا ہونے والے لوگوں کو یہودی کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ یثرب کے قریب و قریب خیبر کے علاقوں کے اندر آباد تھی۔ تو ان لوگوں نے جو ہے بہت سارے غیر یہودیوں کو بھی یہودی بنا لیا تھا، اس لیے فرمایا وہ لوگ جو یہودی ہو گئے۔ تو وہ جو غیر قوم کے لوگ یہودی ہوتے ہیں، آج کے اصطلاح میں ان کو سیہونی کہتے ہیں، یہودی نہیں کہتے۔ والنصارہ، نصارہ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے ماننے والے پیروکار۔ قرآن پاک میں آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب لوگوں نے بہت زیادہ ستایا، ایذا رسانی کی، آپ کی جان کے در پر ہو گئے، تو آپ نے اپنے ماننے والوں سے کہا من انصاری الی اللہ، کون میرا مددگار ہوگا اللہ کی خاطر؟ تو ان کے حواریوں نے کہا قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ تو اس انصار اللہ کے لفظ سے ان کو نصارہ کہا جاتا ہے۔ آج ان نصارہ کے دنیا میں دو بڑے فرقے ہیں،
کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ فرقے جو ہیں، اب یہ نصارہ اپنی اصل شکل اور اصل دین کے اندر موجود نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب انجیل کو بھی ضائع کر دیا، اور اس وقت موجودہ بائبل جو ہے یہ اس کے کئی مصنف ہیں، ان کو خود پتہ نہیں ہے کہ اصل کتاب کون سی ہے، اور ان کی جو ہے زندگی جو ہے من چاہی پر گزر رہی ہے۔ چند چیزوں کا نام انہوں نے نصارہ رکھا ہوا ہے، اور یہ اپنے سارے عقیدے اور مذہب کو یہ بھول چکے ہیں۔ ان کے اندر بڑے برے عقیدے آ گئے ہیں۔ حلول کا عقیدہ، انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کسی ذات میں حلول کر سکتا ہے۔ انہوں نے ابنیت کا عقیدہ ایجاد کر لیا کہ اللہ کا بیٹا ہو سکتا ہے۔ اس طرح کے باطل فاسد عقیدے انہوں نے ایجاد کر لیے، تو یہ بھی باطل ہیں۔ والصابئین، صابی کہتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو اپنا اصل مذہب چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کر لے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک یہ لوگ موجود ہوتے تھے، ان کو صابی کہا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر ہمارے زمانے تک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک حنفی کہا جاتا تھا۔ یہ صابی جو تھے، انہوں نے بھی اپنا اصل مذہب جو تھا، اصل تعلیمات جو تھی، ان کو چھوڑ دیا۔ مختلف ان کے اندر برے عقائد آ گئے۔ اس بڑے صابی گروہ کے اندر اس کو کہا جاتا ہے جو ستاروں کے اندر شمع مانتا ہے، ان کو اندر جو ہے قدرت طاقت مانتا ہے، ان کو اپنا معبود بنا لیتا ہے گویا کہ۔ تو بہرحال یہ بھی ایک باطل فرقہ ہو گیا۔ تو فرمایا چاہے وہ شخص ہوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہوں، یا وہ لوگ ہوں جو یہودی ہونے کا دعویٰ کرتے ہوں، یا وہ لوگ ہوں جو نصارہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہوں، یا وہ لوگ ہوں جو صابی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ وہ فرقے ہیں، یہ وہ گروہ اور جماعتیں ہیں جو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے آپ کو اہل حق ہونے کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم نجات یافتہ گروہ ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا نجات یافتہ گروہ کے لیے ان میں سے جو بھی ہے وہ نجات یافتہ ہوگا جو اس ضابطے پر عمل کرے گا۔ ضابطہ کیا ہے؟ من، ان میں سے جو بھی آمن باللہ، اللہ پر صحیح ایمان لائے۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ کہ اللہ رب العزت کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات میں اللہ تعالیٰ کے افعال میں کسی بھی قسم کا شریک نہ ٹھہرائے، اور اللہ رب العزت کے فرشتوں پر بھی ایمان لائے، اچھی بری تقدیر پر بھی ایمان لائے، حضرات انبیاء علیہ السلام پر بھی ایمان لائے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی، خاتم النبیین کا جو ہے عقیدہ رکھے، اور آپ علیہ السلام کے بعد قیامت تک کسی بھی نبی کے نہ آنے کا عقیدہ اور ایمان رکھے۔ یہ ہے اللہ کے اوپر صحیح ایمان لانا۔ تمام کتابوں کو حق جانے، تمام نبیوں کو حق جانے، اچھی بری تقدیر کو حق جانے، تو یہ ایمان باللہ ہے۔ ایمان باللہ کا دوسرا بڑا جز جو ہے والیوم الآخر، قیامت کے دن کے اوپر ایمان لانا۔ یہ جو ہماری زندگی، یہ جو آسمان کا نظام، زمین کا نظام، اور یہ جو پوری جو ہے یہ پوری کائنات جو ہے، یہ عارضی ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ ایک دن اس کا آخری لاسٹ دن ہوگا، اس کے بعد ایک نیا زمانہ شروع ہوگا، اور اس کو قیامت کا دن کہیں گے، اس کو آخرت کا دن کہیں گے، اس کو جزا کا دن کہیں گے۔ وہ اس کے اوپر ایمان لانا، اور اس دنیا کے اندر ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے، اس آنے والے میدان کے اندر، میدان حشر کے اندر ہم نے اس دنیا کی زندگی کا حساب کتاب دینا ہے۔ وہ روز جزا ہے، وہ یوم الدین ہے، تو اس کے اوپر ایمان لانا۔ یہ دو بنیادی چیزیں ہیں، ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ۔ اس کے بیچ میں نے کہا بہت سارے ایمان کے درجے ہیں، وہ سب اس کے اندر آ گئے۔ دو بڑی چیزوں کا ذکر کر کے ضمنی چیزیں خود آ گئی، تو فرمایا ان پر ایمان لانا۔ تو ایک تو یہ کہ ایمان بالکل ٹھیک ہو، ایمان باللہ بھی ٹھیک ہو، ایمان بالآخرہ بھی ٹھیک ہو۔ پھر دوسری شرط ہے نجات کے لیے، وعمل صالحا، صالح اعمال بھی ہوں۔ صالح اعمال میں کیا ہے کہ نماز پڑھتا ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو، حج کرتا ہو، اور جہاد کرتا ہو، یعنی دین اسلام کو اللہ کی زمین پر نافذ کرنے کی محنت کرے، قرآن کے پروگرام کو دنیا میں پھیلانے کی محنت کرے، کوشش کرے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جان دینے کا اعادہ کر لے۔ یہ ہے اعمال صالحہ۔ اب ان دو میں سے اگر ایک بھی چیز نہیں ہوگی، اگر ایمان باللہ، ایمان بالآخرت میں کمی ہے، تو اعمال صالحہ کی کوئی حیثیت نہیں، چاہے کتنے بھی نیک اعمال کر لے، اس کا کوئی نیک عمل قابل قبول نہیں ہے۔ تو بنیادی چیز ایمان ہے، ایمان درست ہو۔ اگر ایمان تو درست ہے لیکن اعمال صالح نہیں ہیں، جیسا گزرا کہ مفسد ہے،
فساد کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو، دین اسلام کی تعلیمات کے خلاف زندگی گزارتا ہے، اگر وہ دین اسلام کے مقابلے میں، شریعت کے مقابلے میں کسی اور دین پر راضی ہو جاتا ہے، ازم پر راضی ہو جاتا ہے، سیکولرزم پر راضی ہو جاتا ہے، کسی اور نظام کے تحت زندگی گزارنے پر راضی ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے، اور اس کے ذہن میں یہ فکر بھی نہیں ہوتی کہ اللہ کے قرآن کے پروگرام کو میں نے نافذ کرنا ہے، شریعت کے مطابق میں نے اپنی زندگی گزارنی ہے، اس کو ضابطہ حیات میں نے اپنے لیے بنانا ہے، تب بھی اس کی نجات نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا یہ دو چیزیں بنیادی ہیں کہ ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، اس میں یہ درست ہو اور اعمال صالحہ بالکل ٹھیک ہوں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، پس ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، یعنی ان کی محنت، ان کی کوششیں، ان کا جو ہے نا، ان کے اوپر اللہ کے ہاں سے انعامات ملیں گے۔ ان کو کیا ہوگا؟ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جیسے ہی یہ دنیا ختم ہو کر نئی دنیا جزا کا دن شروع ہوگا تو اب ان کو کسی قسم کا نہ تو خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف ہوتا ہے باہر کی چیزوں کا، خوف ہوتا ہے مستقبل کا، خوف ہوتا ہے آنے والی چیزوں کا، حزن ہوتا ہے اندر، حزن ہوتا ہے ماضی پر، حزن ہوتا ہے جو ہے غلطیوں کے اوپر ندامت اور پشیمانی کے اوپر اندر ہی اندر کڑھنے کا نام۔ تو ایسے لوگ جنہوں نے ایمان باللہ صحیح کیا، ایمان بالآخرہ صحیح کیا، اعمال صالحہ کیے، قیامت کے دن ان کو فرشتے خوشخبری سنائیں گے، اللہ تحزنوا، تم غم نہ کرو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، تم جنت کی خوشخبری سن لو، یعنی فرشتے ان کو تسلی دیں گے، ان کو بڑی، یعنی ان کو اطمینان قلب ہوگا، ان کو جو ہے اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اللہ رب العزت کے ہاں ان کا اکرام ہوگا۔ ساری دنیا لا يحزنهم الفزع الاکبر، بہت بڑی گھبراہٹ جو ہوتی ہے نا، وہ ان کو گھبراہٹ نہیں لائے گی، ایسا ان کو خوشخبری ملنے والی ہوگی۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے، قرآن پاک کے پروگرام کو ایکسیپٹ کرنا اور اس کو نافذ کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دینا اور محنت کرنا۔ آگے فرمایا تو یہ تو ضابطہ حیات ہو گیا کہ جو لوگ جو ہے نجات چاہتے ہیں ان کو نجات اس طرح ملے گی۔ اب بنی اسرائیل کو دوبارہ یاد دہانی کراتے ہیں کہ دیکھو تم لوگ جو تھے، تم اس طرح نہیں کہ شریعت کو ایکسیپٹ کرتے تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، وہ وقت یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے اوپر طور کو ایسے کھڑا کر دیا، طور پہاڑ کو۔ یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے خود مطالبہ کیا، اے موسیٰ ہمارے لیے کوئی ضابطہ حیات اللہ کی طرف سے لا کے دیے، کوئی قانون لا کے دیے جس کے مطابق ہم زندگی گزار سکیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس سے تورات لے کر آئے تو یہ کہنے لگے بھائی اس کے احکامات تو بہت سخت ہیں، ہم سے اس پر عمل نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ خود کہیں ہم سے پھر ہم مانیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو لے کے جو ہے طور پہاڑ پر گئے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی آواز میں گفتگو کی اللہ تعالیٰ نے، اور ان کو کہا کہ یہ میرا کلام ہے، اس کے اوپر ایمان لاؤ، اگر تم سے کوئی کمی کوتاہی ہو جائے گی تو میں معاف کرنے والا ہوں تمہیں۔ اب یہ پھر انہوں نے کہا ہم تو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک ہم دیکھ نہ لیں اللہ کون ہے، اللہ کو دیکھیں گے پھر مانیں گے۔ گویا کہ یہ اللہ کے بارے میں عقیدہ صحیح نہیں رکھتے تھے، اللہ کو جسم مانتے تھے یا کوئی اس طرح کی شکل، ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ ہر قسم کے جسم سے، حیت سے، اشارے سے، ان چیزوں سے اللہ پاک ہے، لیس کمثلہ شیء۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس گستاخی پر ان پر عذاب آیا، یہ بجلی کڑکی اور یہ سب کے سب اس میں آ کے مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہوئے اور پھر یہ دوبارہ اپنی قوم میں آئے، پھر مکر گئے، کہنے لگے نہیں ہم سے تو عمل نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا بھلے عمل کرو یا نہ کرو۔ اس طرح کی بات انہوں نے، یعنی یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ کی تعالیٰ کی بات میں انہوں نے تحریف کر دی، بات جو اللہ تعالیٰ کی بات سے سن کر آئے تھے اس کے الٹ بتا دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا، جبرائیل علیہ السلام نے وہ طور پہاڑ ایسے جڑوں سے اوپر اٹھایا اور ان کے اوپر ایسے معلق کر دیا۔ اب ایک خوفناک صورتحال بن گئی، ہر شخص ڈر رہا ہے، ایک پہاڑ اتنا بڑا ہمارے اوپر ہم تو پس جائیں گے نا۔ یہ سجدے میں گر گئے، گڑ گڑانے لگے اور کہنے لگے اللہ اب معاف کر دو، ہم آپ کی بات مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذو، پکڑو، ما آتیناکم، جو ہم نے تمہیں قانون، ضابطہ حیات تورات دی ہے اس کو پکڑو، بقوت، مضبوطی کے ساتھ، واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کو یاد کرو، اس کے مطابق زندگی گزارو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پہاڑ کو اس طرح اٹھا دینا یہ تو جبر ہے۔ پہلے یہ سمجھیں کہ یہ حقیقت میں پہاڑ کو اٹھایا تھا اور ان کے اوپر معلق کیا گیا تھا، اس پر ہم بحیثیت مسلمان اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ اس میں کسی قسم کی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب یہ پہاڑ کے دامن میں بستے تھے اور پہاڑ ان کو ایسا محسوس ہوا جیسے ان کے اوپر گر جائے گا، ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے۔ پہاڑ کو جڑ سے اسے اکھاڑ کر ان کے اوپر رکھا گیا۔ دیکھیں یہ کام اللہ نے کیا تھا، اس لیے اس کے اندر کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ کیسے ہو گیا، پہاڑ اکھاڑ کے آ گیا، اس طرح ہو گیا۔ اللہ جو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے، جو من
امن اور سلوہ اتار سکتا ہے، جو بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دے سکتا ہے، جو اس پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، سورج اور چاند کے ستاروں کے نظاموں کو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، اس اللہ کے لیے پہاڑ کو زمین سے اکھاڑ کر اوپر معلق کر دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہم مسلمان اس مرعوبیت سے نکل جائیں کہ بہت ساری آیتوں کے اوپر ہم تعویل کرنے لگ جاتے ہیں، یہ مرعوبیت سے ہمیں نکل جانا چاہیے اب تو۔ یہ ایک اللہ واضح بات ہے، رفعنا، رفع کا مطلب اٹھا دینا ہوتا ہے، اوپر کر دینا ہوتا ہے، وہ پہاڑ کو اٹھانا، اس کو حقیقی معنی کے اوپر ہم معمول کریں گے، کسی قسم کی تعویل نہیں کریں گے۔ ہاں یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ جناب یہ جبر ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہوتا، اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ جبر نہیں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمل کرنے میں جبر نہیں ہوتا۔ دیکھیں ایک ہے کہ کسی کافر کو ہم کہیں کہ تو زبردستی مسلمان ہو جا، گن پوائنٹ پر اس سے اسلام قبول کروائیں یا کسی اس کو بلیک میل کر کے مسلمان کریں، یہ جبر اسلام میں نہیں ہے۔ اس چیز جس نے بھی ایمان لانا ہے، اعمال صالحہ کرنے ہیں، اس کو خود اپنے دل اور دماغ سے یعنی اس کو قبول کرنا ہوگا، اپنی خوشی سے، اپنی رضامندی سے، ایمان ہے ہی وہ۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایک دفعہ قبول کر لیتا ہے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اسلام قبول کر لینے کے بعد پھر اس کو ضابطے ماننے پڑیں گے۔ اب اس کو حدود تعزیرات کے مطابق اس کے ہوں گے، اگر زنا کرے گا تو سزا ملے گی۔ یہ تو ہر ملک کے اندر ہیں، آپ کو کوئی نہیں کہتا کہ آپ پاکستان کے شہری بن جائیں، لیکن اگر آپ شہری بن گئے ہیں تو پاکستان کا نظام آپ نے قبول کرنا پڑے گا، اس قانون کے مطابق آپ کو سزائیں بھی ملیں گی اور اس کے مطابق آپ نے زندگی گزارنی ہوگی۔ تو اسی طرح دین اسلام میں آپ اگر آ گئے ہیں تو اس کو قبول کرنا۔ یہ بنی اسرائیل چونکہ جو ہے اسلام قبول کر چکے تھے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، انہوں نے خود مطالبہ کیا توریت کا، تو جب وہ مل گئی تو اب یہ جب ضد کریں گے تو ان کے اوپر جبر کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے جبر کیا اور اس جو ہے انہوں نے کہا کہ ہاں جی ہم جو ہے توبہ کرتے ہیں اور ہم اس کے اوپر ایمان بھی لائیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے۔ لیکن ہوا کیا کہ یہ کچھ دن اس پر ثابت قدم رہ سکے، ثم تولیتم، اللہ فرماتے ہیں تم نے پھر پیٹ پھیری، من بعد ذالک، اس کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو تم بڑے خسارے والے ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرتے جا رہے تھے، تمہاری جو ہے جنایات کو، جرائم کو معاف کرتے چلے جا رہے تھے۔ آگے ایک اور واقعہ جو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تحقیق ہم جانتے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ تم اچھی طرح جانتے ہو، تم اچھی طرح جان چکے ہو، الَّذِينَ ان لوگوں کو، اعْتَدَوْا مِنْكُمْ جو تم ہی میں سے تھے، جنہوں نے حد سے آگے بڑھے، سرکشی کی، حدود کو پامال کیا، فی السبت، ہفتے کے دن کے بارے میں، فَقُلْنَا، پس ہم نے ان کو اس کے بارے میں کہا، لہم ان سے، کونوا قردۃ خاسئین، تم ہو جاؤ ذلیل رسوا بندر۔ کیا واقعہ ہوا؟ ان لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ، حضرت داؤد علیہ السلام سے اس زمانے میں انہوں نے کہا اے داؤد ہمارے لیے آپ ایک دن مقرر کر دیں جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کریں، باقی دنوں میں ہم جو ہے نا اپنا کام کریں، کاروبار کریں۔ یہ سمندر کے کنارے آباد تھے اور انہوں نے جو ہے ان کا پیشہ جو تھا مچھلیوں کا شکار کرنا ہوتا تھا، یہ ان کا بزنس تھا، ان کا کاروبار تھا، ان کا فیلڈ تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم سے ان کو یہ اجازت ملی کہ آپ ہفتے کے علاوہ باقی 6 دن آپ کاروبار کریں، مچھلیوں کا شکار کریں، جو آپ نے معیشت کے اندر کرنا ہے، لیکن ایک دن ہفتے کا، اس دن آپ نے کوئی شکار وکار نہیں کرنا۔ اب یہ تو ہو گیا۔ اس کے بعد ہوا یوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا۔ جب یہ ہفتے کے دن نکلتے نماز کے لیے، عبادات کرنے کے لیے جو ہے، تو استأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، جیسے ہی ان کے دن، ہفتے کا دن آتا تو مچھلیاں اچھل اچھل کر قریب آتی ان کا دل لبھانے کے لیے۔ یہ بڑے حیران ہوتے۔ اور ویوم لا یسبتون لا تأتیہم، جس دن ہفتہ نہیں ہوتا تو کوئی آتی بھی نہیں، بڑے پریشان۔ اب 6 دن ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہفتے والے دن بڑی مچھلیاں ہیں۔ اب ان سے اس میں برداشت نہیں ہوا، پھر انہوں نے کیا کرا، ہیلا نکالنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کیا کرا، نالیاں کھینچ لی سمندر کے پانی کے ساتھ اور کھڈے بنا لیے۔ اب ہفتے کے دن جب جاتے اس نالیوں کو کھول دیتے، مچھلیاں آتی، کھڈے میں پانی بھر جاتا، جاتے ہوئے اس کو بند کر کے چلے جاتے، اور پھر اتوار والے دن ان مچھلیوں کو جو کھڈوں میں آ جاتی تھی ان کو شکار کر لیتے۔ یہ ہیلا انہوں نے اللہ کے حکم کے ساتھ گویا کہ مذاق کیا۔ اس پر اللہ رب العزت نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ دیکھیں ہماری شریعت کے اندر بھی ہمیں اللہ رب العزت نے پابند کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ جب تمہیں جمعے کے دن بلایا جائے تو پھر تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، وذروا البیع، اپنے کاروبار کو چھوڑ دو۔ ہمیں پورے جمعے کا دن کا حکم نہیں ہے،
یعنی جمعے کے دن جس وقت بلایا جاتا ہے، فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ جب جمعے کے دن کی پہلی اذان ہو جائے، ہر اس شخص کے لیے جس نے جس مسجد میں نماز پڑھنی ہے اس مسجد کی اذان اس کے کانوں میں آ جائے، پہلی اذان، تو اب اس کے لیے کاروبار کرنا، بزنس کرنا اور ہر وہ کام کرنا جو نماز جمعہ کی تیاری یا نماز جمعہ کے منافی کام ہیں وہ اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ اس موقع پر یعنی اذان جمعہ کے بعد بے و شرا کرنا، خرید و فروخت کرنا، یہ ایسے ہی ہے جیسے سودی کاروبار کرنا، یہ اتنا حرام ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی پابند کیا ہے، ایسے نہیں کہ ان کو کیا تھا، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق جمعے کے دن پہلی اذان سے لے کر جو ہے نماز پڑھنے تک اپنے کاروبار کو چھوڑ دینا چاہیے، کسی قسم کے ہیلے بہانے نہیں کرنے چاہیے۔ تو انہوں کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا تھا اور انہوں نے اس کی جو ہے کوئی قدر نہ کی اور بلکہ ہیلے بہانے کرنے لگے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ یہ بندر اور خنزیر، یہ جو موجودہ بندر اور خنزیر ہیں، یہ ان کی اولاد نہیں ہے، یہ خاص وہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسخ کا عذاب آیا، ان کی شکلیں تبدیل ہوئی، یہ سور اور خنزیر بن گئے اور 3 دن کے بعد یہ لوگ مر گئے۔ ان میں 3 گروہ ہو گئے تھے۔ ایک وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے تعدی کی اور مچھلی کا شکار کیا، دوسرے وہ تھے جو انہوں کو نہ منع کرتے تھے نہ کچھ، انہوں نے بولا بھلے، اور تیسرے وہ لوگ تھے کہ جو ان کو روکتے تھے کہ بھئی تم کیا ہیلے بہانے کر رہے ہو، کیوں اللہ کے حکم کو توڑ رہے ہو، صبر کرو، اللہ روزی دینے والا ہے، اگر آج تنگی ہے تو کل کشادگی آ جائے گی، وقت بدل جائے گا، وہ ان کو سمجھاتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ان کو منع کرتے تھے، جو خاموش رہتے تھے وہ بھی اس عذاب کی لپیٹ میں آئے، اور جو اس ہیلے میں پڑتے تھے وہ بھی اس عذاب کے اندر آئے۔ اللہ فرماتے ہیں فجعلناہا، ہم نے ان کو بنا دیا جو اس طرح کے ہیلے کرنے والے تھے، نکالن، عبرت بنا دیا ہم نے، لما بین یدیہا، آگے آنے والوں کے لیے، وما خلفہا، پیچھے رہ جانے والوں کے لیے، وموعظۃ للمتقین، اور پرہیزگاروں کے لیے ہم نے ایک نصیحت بنا دی اس کے لیے۔ جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں وہ اس واقعے کو پڑھتے ہیں، ان کا دل ڈر جاتا ہے، وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مقابلے میں کسی قسم کے ہیلے بہانے نہیں کرتے۔ دیکھیں، ایک ہے ہیلا کرنا اللہ کے حکم کو توڑنے کے لیے، جیسے مثلا ایک آدمی صاحب نصاب زکوٰۃ کا مالک ہے، اس کے پاس سونا چاندی ہے، اب دیکھا سال پورا ہونے والا ہے تو اس نے مالک اپنے بیوی کو بنا دیا تاکہ جو ہے نا سال پورا ہونے سے پہلے میری ملکیت میں سے نکل جائے، مجھے زکوٰۃ نہ دینے پڑے۔ یہ اس طرح کے ہیلے کرنا، اور سال پورا ہوا تو بیوی نے دوبارہ اس کو اس کا مالک بنا دیا، نہ اس پر زکوٰۃ آئی نہ اس پر زکوٰۃ آئی، ایسے ہیلے کرنا جو ہیں یہ حرام ہے، یہ ایسے ہی تو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات۔ اور ایک ہیلا کرنا ہوتا ہے اللہ کے حکم کو پورا کرنا، جیسے جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے انہوں نے ایک کسی بات کے اوپر یہ قسم کھا لی اپنی بیوی کے بارے میں کہ میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا، تو اب وہ جب ٹھیک ہو گئے اپنی قسم کو پورا کرنا چاہتے تھے، وہ اپنی قسم پورا کرنا چاہتے تھے، تو اللہ نے ان کو خود ہیلا بتا دیا کہ دیکھیں خذ بیدک ضغثا فاضرب بہ ولا تحنث، آپ جو ہے گٹھا لے لیں 100 دانوں کا، تنکوں کا، اور اس سے آپ ایک دفعہ ماریں گے تو 100 کوڑے لگ گئے گویا کہ، تو آپ حانث نہیں ہوں گے، آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ یہ ہیلا حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ خود سکھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یوسف علیہ السلام کو خود یہ مکر سکھا دیا، یہ ہیلا سکھا دیا۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنا ہوتا ہے وہاں ہیلا کرنا ٹھیک ہے، اور جہاں اللہ کے حکم کو توڑنا ہوتا ہے اس کے لیے ہیلا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو بہرحال ہیلے بہانے کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنا اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ٹھیک ایمان لانا اور ایمان کو مضبوط بنانا، ایمان کو اپنے اندر راسخ کرنے کی محنت کرنا، اللہ تعالیٰ سے عشق اور محبت کرنا اور صحیح اعمال صالحہ کرنا، اللہ کے دین کو نافذ کرنا اپنے جسم پر بھی اور اللہ کی زمین پر بھی، اور اللہ قرآن کے پروگرام کو نافذ کرنے کی محنت کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔